اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 162 تک ہم نے کیا تھا۔ بہت ہی سمجھنے کی آیت تھی کہ اس میں خاص اللہ نے بتایا تھا کہ جن کو کتاب دی گئی اگر وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، جو واضح بھی ہیں، تو ان پر لعنت ہوگی، اور ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوگی۔ وَلْعَنَهُمُ اللَّهُ لَاعِنُونَ، یعنی لعنت ہوگی ان پر اللہ کی، اور لعنت ہوگی ان پر لعنت کرنے والوں کی، یعنی جو بھی لعنت کرتے ہیں ان سب کی لعنت ہوگی۔ لعنت سے کیا ہوتا ہے کہ رحمت سے دور، ٹھیک ہے۔ اِلَى الَّذِينَ، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ معافی صرف توبہ کے ورڈز بولنے سے نہیں ملی، استغفر اللہ کرنے سے نہیں ملی، بلکہ اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور پھر دوبارہ اس کو بیان بھی کرنا ہے لوگوں میں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو چھپانے والا تھا یہ لوگوں میں اللہ کی باتیں بتاتا تھا، یا نارمل بھی ہو، میں نے بھی چھپایا ہو، آپ نے بھی چھپایا ہو، حکمت بھی کی ہو، لیکن جو اوور آل ایک گلینس پہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بڑا تھا، ٹیچر تھا، بتانے والا تھا، ٹھیک ہے، وہ چھپا لیتا تھا بات کو، حق کو، لیکن جب اس کو اپنی غلطی ریئلائز ہوئی تو اس نے معافی مانگی۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، اس کو اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی، اور اب لوگوں میں بتانا بھی ہوگا۔ جیسے میں ایک فیملی میں ہوں، اگر صرف پڑھانے والی نہیں ہوں، اور میں نے بھی کوئی چیز چھپائی، جب آیت کی ہماری بات ہوئی یا ڈسکشن ہوئی یا کوئی موقع آیا یا کوئی بھی چیز ہوئی، میں نے کہا اب کہاں یہ بات کروں، تو میرے لیے بھی یہ بات ہے کہ مجھے جب ریئلائز ہو، اللہ کرے کہ جلدی ہو جاتا ہو، لیکن جب ہو تو آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ نہیں یہ یوں تھا، میں نے اس وقت بات نہیں کی تھی، لیکن یہ یوں تھا، میں غلط تھی۔ انہی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اسی حال میں مر گئے کہ تمہیں حق پتہ تھا اور تم نے حق چھپایا تو تم پر لعنت ہوگی، اللہ کی، فرشتوں کی، اور لوگوں کی بھی لعنت۔ سمجھ آئے؟ مر گئے تو بھی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہیں کمی ہوگی ادھر سے عذاب کی، ولا هم ینصرون، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ بات کیا آئی؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نکال لیے جائیں گے مسلمان تو، لیکن اللہ تو یہ انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ جن کو حق پتہ تھا اور نہیں بتا رہے تھے۔ تو یہ وہ والے کافر تو تھے نہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو وہ والے کافر تھے جو اللہ کو مانتے تھے پھر بھی حق باتیں چھپا جاتے تھے۔ تو اللہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی مومن بھی اگر کفر کرے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ہماری جو سٹوری ہے، جو ہم نے خود گڑھ لی ہے بات کو کہ مسلمان تو چند دنوں کے لیے آگ کو چھوئیں گے۔ آپ کو سورہ بقرہ میں پہلے بھی ملا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے کہ چند دن ایام معدودات ہم کو تو آگ چھوئے گی، اور آپ کو آل عمران میں بھی یہی چیز ملے گی۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ ہماری طرح یہ جھوٹی بات اپنے دین کا حصہ بنا لی تھی، جو کہ ہم نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ ہماری بھی اوتھینٹک کتابوں میں جو انہوں نے اوتھینٹک کہی ہیں، ان میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، اور اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا، اور اس پہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا الہ ہے واحد، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے وہ، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ یعنی تم جو لوگوں سے ڈر کے اللہ کی بات چھپا لیتے ہو، یہ تمہارا کوئی فائدہ ہوتا ہے جو تم اللہ کی بات چھپا لیتے ہو، تو یاد رکھو الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، واحد، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرو۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے وہ، یعنی اس دنیا میں معبود وہی ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے، وہی تمہارا بنانے والا ہے،
وہی تمہیں آج بھی پال رہا ہے، اور وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کی بادشاہت ہے، اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، اور وہی اختلاف کرتا ہے رات اور دن میں، یعنی رات لاتے ہیں پھر دن لاتے ہیں پھر رات لاتے ہیں۔ یہ منظر کبھی آپ نے دیکھا ہو، دیکھتے ہیں نا ہمارے وقت تو ہوش اڑ جاتے ہیں نا ہمارے، کہ کتنا پیارا خوبصورت لگتا ہے مغرب اور فجر کے وقت، کہ سورج نکلتا ہے تو چاند چلا جاتا ہے، چاند نکلتا ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے۔ یہ اتنی پیارا اور ایک بہت ہی کمال، ظاہر ایک عجیب سی چیز لگتی ہے کہ کتنی پاورفل یہ چیز ہے، اور اللہ نے کیسی پاورفل چیز روز ہم کو دکھاتے ہیں، لیکن ہم نصیحت نہیں پکڑتے ہیں، کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں، ہم اپنا دنیاوی مفاد دیکھتے ہیں اور اس اللہ کی ذات کی شان کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ تو دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ بار بار ہم کو قرآن میں بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے، اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ تم چھپاتے ہو، تم اپنا کوئی فائدہ چاہتے ہو، تم لوگوں سے کوئی فائدہ چاہتے ہو، لیکن شان بڑی اللہ کی ہے۔ سوچو اللہ کی کیا عظمت ہے کہ وہ رات اور دن لاتے ہیں، اور ہم کو دیکھنے میں اتنا پیارا لگتا ہے، ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بھی کیا شان ہے، اللہ آپ کو اپنی شان بتا رہے ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ چلاتے ہیں کشتی کو، وہ جو بہتی ہے دریا میں، بما ینفع الناس، اس سے جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء، اور جو نازل کرتے ہیں اللہ آسمان سے پانی، یعنی اللہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو کشتی چلتی ہے جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، وہ بھی اللہ کے ہی حکم سے چلتی ہے، ورنہ آپ سمندر میں کوئی ہیوی چیز اندر رکھو تو وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو عقل دی کہ وہ اس اسٹائل سے اس کو بنائیں۔ یہ اللہ کی شان ہے نا کہ جہاز کی بھی اللہ نے علم دیا، کشتی کا بھی اللہ نے علم دیا۔ وما انزل لہم من السماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، من ماء، پانی، یعنی اللہ نے جو بارش کی بات اللہ یہاں کر رہے ہیں، فَأَحْيَا بِهِ، پس زندہ کرتے ہیں اس پانی سے، والارض، اور زمین کو، بعد موتها، بعد اس کی موت کے، یعنی جب زمین سوکھی ہو جاتی ہے تو پانی سے وہ دوبارہ سے زندہ ہوتی ہے۔ اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ کہ جس زمین مردہ ہو کے زندہ ہوتی ہے، جب لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جب ہم مردہ ہو جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے، جن کو نہیں ماننا ہوتا، جن کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، وہ یہ کوشچن کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جس زمین مردہ ہو جاتی ہے اللہ اس کو زندہ کرتے ہیں نا، اسی طرح انسانوں کو بھی کریں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، وہ بس فیہا، اور اگاتے ہیں اس میں، بن کل دابا، چلتے پھرتے ہیں اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے، ہم بھی اور جانور بھی، وہ تصریف ریاح، اور آتی ہے ہوا، وہ صحاب المسخرین، سما، اور بادل مسخر ہوتے ہیں آسمان پہ، والارض لآیات لقوم یعقلون، یعنی جیسے وہ برستے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو وہ عقل رکھتے ہیں۔ جی تو وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ٹھیک ہے، وہ سحاب، بادل، مسخرینہ، جو مسخر ہے، بین السماء والارض، درمیان آسمان کے اور زمین کے، یعنی یہ پوری اللہ تعالیٰ کائنات کا منظر بتا رہے ہیں کہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور کیسی تخلیق ہے کہ ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اللہ وہ معبود ہیں، وہ پالنے والے ہیں کہ ہم کو پیدا کر کے پھینک نہیں دیا، ہمارے لیے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی آرام کرنے کے لیے،
بارش بھی برسایا، زمین پہ چلنے پھرنے والے بھی ہیں اور زمین پہ نباتات بھی اگتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر کیسے آسمان، ہوا، بادل سب بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ کیا نشانی ہے اس میں عقل والوں کے لیے؟ کہ اللہ سے نافرمانی کر کے، اللہ کی کتاب کو نہ مان کر تم اس عظمت والے رب کے آگے سے کہاں بھاگ سکتے ہو، جس کی مٹھی میں، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ کہیں جا نہیں سکتے، اٹلاس اسی کے پاس جمع ہونا ہوتا ہے، جمع ہونا ہے قیامت کے دن، اٹلاس اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہی ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی جو بار بار اپنی عظمت بتاتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہاں گناہ تو کر لیتے ہو، تم یہاں چند دنوں کے لیے اپنا فائدہ تو دیکھ لیتے ہو، لیکن کیا اللہ کی شان نہیں پتا تم کو؟ تو آؤ دیکھ لو۔ ابھی بھی تمہیں نظر نہیں آ رہی نا دنیا میں، کیونکہ تم بزی ہو دنیا میں، اپنی پسند کے کام کرنے کے لیے، اپنی چاہت کے کام کرنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے لیے، تو تم کو اللہ کی شان نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو دیکھو کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ ابھی بھی بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو۔ دنیا میں جتنا اپنا فائدہ دیکھنا چاہتے ہو، ہم سب بھی بھول جاتے ہیں نا اللہ کو، ہم اپنی زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا اللہ یہاں مجھے اور آپ کو روک نہیں سکتے؟ اور ہم نے لوگوں کو رکتے ہوئے دیکھا ہے، کیسے زندگیاں چل رہی ہوتی ہیں اور استغفر اللہ اچانک رک جاتی ہیں، اچانک زندگی میں تباہی آ جاتی ہے، اچانک کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر نیک ہے اور ایسا ہوا ہے تب تو چلو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ خود ہی اس کو حل بھی کریں گے اور اس کا پھل بھی دیں گے۔ لیکن اگر گنہگار ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے کہ استغفر اللہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، بستر کے ہو جاتے ہیں، کچھ اور ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، ساری عیاشی ختم ہو جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہ تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اور اللہ بعض لوگوں کو اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ بہت جلدی مہر نہیں لگاتے، اللہ بہت زیادہ موقع دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہمارے ڈھیل کے دن ہیں، ہمارے مہر نہ لگائے گا، اللہ تعالیٰ ان ڈھیل کے دنوں میں ہمیں سدھرنے والا بنائیے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس قوم کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں جو عقل رکھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھاگ سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں، تو سدھر جاؤ، ابھی بھی اللہ کے بن جاؤ۔ ومن الناس، اور وہ لوگ جو من یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادن، معبود، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کہ حب اللہ، جیسے وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا بھی معبود بناتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، چاہے دنیا میں انسانوں سے، اپنی خواہشات سے، یا اپنے واقعی اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ اگینسٹ میں مومنین کی بات کرتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، اور مومن تو وہ ہوتا ہے، جو ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو شدید محبت کرتا ہے اللہ سے۔ شدید کا مطلب ہمیشہ ان کو سب سے آگے رکھتا ہے، اپنی اولاد سے، اپنی خواہشات سے، ہر ایک سے آگے شدید کرتا ہے، یعنی وہ بھولتا ہی نہیں آپ اللہ کو۔ آپ دنیا میں جب کسی سے شدید محبت کرتے ہیں نا، اپنی اولاد سے، اپنے اسپاؤس سے، اپنے ماں باپ سے، تو آپ کو ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی ہے۔ آپ ان کے لیے کھانے بناتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ماں باپ ہیں تو، اولاد ہے تو ان کے پیچھے بھی آپ اپنی پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کا اسپاؤس ہے تو آپ اپنی اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ شدید محبت ہمیں دنیا سے ہے، کیسے ہم پاگل ہیں اس کے پیچھے۔ تو اللہ بتاتے ہیں ایمان والے ایسے شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ دیکھیں وہ لوگ جو حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے،
ان القوت للہ جمیعا، یہ کہ قوت اللہ کے لیے تمام، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس آدھی آیت کو ہم آگے کل سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔